اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین، 5 شعبان سے لے کر 10 شعبان تک دولت والی تسبیح یہ آپ کر لو۔ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، اس تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ محترم ناظرین، یہ 5 دن بہت ہی اہم ہے۔ صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اچانک ہی آپ کو اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ خود ہی حیران رہ جاؤ گے۔ یہ عمل ضائع نہ کیجیے گا، یہ عمل ضروری اور بہت اہم ہے۔ ماہ شعبان لگ چکا ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، تو یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں دولت کو لے کر، آپ نے اپنا گھر لینا ہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا عالی شان گھر ہو، گھر تو آپ کے پاس ہے، چھوٹا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بڑا گھر ہو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو گھر سے بھی نوازیں گے۔ آپ بے اولاد ہیں، اللہ پاک آپ کو اولاد سے بھی نوازیں گے۔ آپ بیٹے چاہتے ہو، اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ سے بھی نوازیں گے۔ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ پریشان ہو چکے ہو، آپ کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں لیکن پورے ہوتے ہیں، اپنے گھر کا خرچ بھی چلانا ہے، آپ اس پریشانی میں ہو کہ پتہ نہیں اب قرض کیسے اترے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو کر لیجئے، آپ کا قرض بھی اتر جائے گا۔ آپ نے اپنی اولاد کی شادی کرنی ہے، آپ بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، آپ اچھے ڈاکٹر کو نہیں چیک کروا پا رہے، آپ نے اپنی بیماری کا علاج کروانا ہے۔ المختصر یہ کہ دولت کو لے کر آپ کے جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو دولت سے نوازیں گے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ پاک جس کو چاہے دولت سے نوازیں، بھلے ہی وہ غیبی مدد کر دے، اللہ پاک سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو اتنی دولت ملے گی، آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے تو پھر اس کی برکتیں دیکھو گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر مشکل حل ہوگی۔ تو محترم ناظرین، اس عمل کی کچھ احتیاط ہیں، وہ جان لیجئے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں۔ احتیاط میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات جان لیں، آپ نے اس عمل کو 5 شعبان سے لے کر 10 شعبان تک کرنا ہے۔ یہ 5 دنوں میں جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا آپ نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے تو جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور خاموشی میں کرنا ہے۔ یہ سب سے اہم احتیاط ہے۔ جب کوئی کام خاموشی میں کیا جاتا ہے تو وہ اچھے سے ہوتا ہے، جب کوئی کام آپ شور میں کرتے ہو، یہ وظیفہ اگر آپ شور میں کرو گے تو آپ کے ذہن میں طرح کی آوازیں آئیں گی، آپ کے کانوں میں آوازیں آئیں گی، آپ کے خیال بھٹکتے ہیں، پھر توجہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ جب توجہ کم ہوگی تو پھر یقین بھی کم پڑ جائے گا، جب یقین کم ہوتا ہے پھر عمل اثر نہیں کرتا۔ تو اس لیے اپنی پوری توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورتیں اس عمل کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کہیں پہ بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، مصلے کے اوپر بیٹھ کر کر لیں، چارپائی کے اوپر کر لیں، کرسی کے اوپر بیٹھ کر کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، بس بات ہوتی ہے نیت کی۔ اللہ پاک انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں، یہ کیسے پڑھ رہا ہے۔ تو مختصر یہ کہ آپ کہیں بھی بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ وہم ہے
تو اس کو نکال دیجئے۔ ایک دن میں بھلے آپ جتنے وظائف کر لو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ تو عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ طاق اعداد میں پڑھیں گے، 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، جتنی بار پڑھیں گے اس کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، برکتیں ہی برکتیں ہوگی۔ برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے طاق اعداد میں پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر میرے کسی بہن بھائی کو یہ درود پاک درود ابراہیمی ہے، نماز والا درود ہے، اگر نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ یا وہاب۔ اللہ پاک کا یہ اسم آپ نے ملا کر، کلمے کے ساتھ ملا کر، لا الہ الا اللہ یا وہاب، یہ آپ نے ملا کر پڑھنا ہے افضل ذکر کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے، اور یا وہاب ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے آپ دیکھو گے کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، اور یہ ذکر بھی ہے۔ اس کے علاوہ ترازو کے اگر 2 پلڑے ہیں، ایک میں پوری کائنات پوری دنیا رکھ دی جائے، دوسرے پلڑے میں صرف ایک کلمہ رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ، تو وہ کلمہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کی اتنی طاقت ہے۔ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یا وہاب، اس کے بھی بہت سے کمالات ہیں۔ یا وہاب اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ اللہ پاک کے اسم سے اگر آپ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ یا وہاب ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان ہے اگر آپ اس سے مانگو گے اس میں کوئی نہ کوئی غرض شامل ہوگی، غرض کے بغیر کوئی کام نہیں ہے۔ تو اللہ کا یہ صفاتی نام ہے جس میں کوئی غرض شامل نہیں ہوگی، تو وہ آپ کو اللہ پاک بے پناہ عطا کرے گا۔ سب کچھ نوازنے والا انشاءاللہ اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نوازیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر مشکل، آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ آپ نے اس کو صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ یا وہاب، یہ ایک ہی شمار ہوگا۔ اسی ترتیب سے آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، بالکل ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ ذکر کرنا ہے اس دوران آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کے زبان یہ ذکر کے الفاظ ادا کر رہی ہوں گی اور آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد چل رہا ہوگا۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، آپ نے بیماری کا علاج کروانا ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کو اولاد چاہیے، آپ کو اچھے رشتے چاہیے، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی کوئی بھی حاجت جو ہے وہ حاجت نہیں رہے گی، وہ پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے سارا پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، بس انسان کا کام ہے کہ اللہ پاک کے اوپر پختہ یقین رکھنا اور کوشش کرنا، محنت کرنا۔ آپ نے یہ کوشش محنت کرنی ہے، اس عمل کو اچھی طرح کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے تمام کام سنور جائیں گے۔ دولت کو لے کر جو آپ کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ نے فیسیں دینی ہیں، کرائے دینے ہیں، اس کی وجہ سے آپ پریشان ہو، انشاءاللہ اللہ پاک کی آپ کے ساتھ مدد ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ پاک کی ذات ہی ہمیں نوازتی ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کو چاہیے کہ اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، لیکن یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ لازمی کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ پہلے جتنی مرتبہ درود شریف پڑھا ہے اس بار بھی آپ نے اتنی مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے کہ اے میرے اللہ میری مشکلات کو دور کر دے۔ اگر آپ دولت چاہیے
تو اے میرے اللہ مجھے دولت سے نواز دے۔ آپ کو اولاد چاہیے، اے اللہ مجھے اولاد سے نواز دے۔ غرض اس جگہ پہ آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ اس کا ذکر زبان سے کریں گے۔ اس طرح آپ نے اچھے طریقے سے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر سسکیوں کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ نماز کی پابندی لازمی رکھنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔